السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ تم انیس بے کساں ہو اے میرے سید انیس، مضطرب دل کی اما ہو اے میرے سید انیس، مالک کونین سے پا کر علوم باطنی، واقف سر نہاں ہو اے میرے سید انیس۔ امجھری فیضان کا سایہ تمہارے سر پہ رہے، اس لیے تم شاد ماں ہو اے میرے سید انیس۔ جس چمن کو تھا لگایا ہند میں سید امیر، اس چمن کے باغ ماں ہو اے میرے سید انیس۔ قصبہ داؤد میں رہتے ہیں جو سادات بھی، ان کے میرے کارواں ہو اے میرے سید انیس۔ پارسائی میں گزاری تم نے اپنی زندگی، تم شریعت کا نشاں ہو اے میرے سید انیس۔ اب کہاں جائے یہ صابر در تمہارا چھوڑ کر، اس کے تم ہی پاس باہو اے میرے سید انیس۔ عرص سرکار سیدنا انیس احمد انیس قادری داؤد نگری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ حضرات کو خوب مبارک ہو۔ مختصر سیرت آپ حضرات سماعت کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی ہے انیس احمد۔ آپ کے والد بزرگوار محبوب الاولیاء حضرت علامہ و مولانا سید شاہ حسن احمد قادری رضاکی داؤد نگری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، سرکار سیدنا امجھری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اولاد میں ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 رجب المرجب 1300 ہجری بوقت صبح صادق 4 بجے بروز جمعہ کو میاں محلہ پرانا شہر داؤد نگر ضلع اورنگ آباد بہار میں ہوئی۔ آپ کے القابات ہیں رئیس الحکماء، افضل الفضلاء، فخر العلماء۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں شمس العارفین حضرت علامہ سید شاہ غلام محمد نجف قادری سہسرامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اساتذہ گرامی کی جو فہرست آتی ہے، حضرت علامہ مولانا محمد عباس خان سرحدی، حضرت مولانا تفضل حسین داؤد نگری، حضرت علامہ سید شاہ عبدالعزیز قادری رضاکی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حضرت علامہ سید شاہ انیس احمد انیس قادری رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے عمر ہی سے تحصیل علوم کی طرف راغب ہوئے اور بہت جلد ترقی کے مینارے پر گامزن ہوئے۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی کو بڑی لگن اور محنت شاقہ اٹھا کر حاصل کیا۔ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ اور برتر و بالا تھا۔ آپ نہایت منکسر المزاج تھے۔ اکابرین کی تکریم و تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرنا آپ کا طرۂ امتیاز تھا۔ عوام و خاص کی خاطر اور ان کے دکھ درد میں شریک غم، بیماروں کی عیادت، مصیبت زدوں کی خبرگیری، مریدین و معتقدین کی تربیت و اصلاح اور ان کے قلوب کو چین و سکون عطا کرنا آپ کی سیرت کاملہ اور اوصاف حسنہ میں داخل تھا۔ جو بھی آپ کے در دولت پر آتا اس سے نہایت خلوص و محبت اور خندہ پیشانی سے ملتے اور اس کی مزاج پرسی کرتے۔ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کے خوگر تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ آپ کے مریدوں اور معتقدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگرچہ آپ سفر بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن ایک خلق آپ کی گرویدہ تھی۔ کیوں نہ گرویدہ ہوتی؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبه فیحبه اہل السماء ثم یوزع له القبول فی الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا حدیث نمبر 3037، مسلم شریف حدیث نمبر 2030، موطا امام مالک حدیث نمبر 1710۔ تو جو ایک خلق آپ کی گرویدہ تھی وہ ایسی ہی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی تھی۔ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، بلکہ آج بھی جتنے عشاق ہیں
سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور قیامت تک جتنے عشاق ہوں گے سب آپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت سیدنا انیس احمد قادری علیہ رحمت و رضوان سنت رسول کے خلاف کوئی بھی عمل گوارا نہیں فرماتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے عالم ربانی، حکیم لاسانی، پیر طریقت، صاحب ولایت اور صاحب کشف و کرامت شخصیت کے حامل تھے۔ آپ سے بے شمار کرامتوں کا بھی ظہور ہوا، لیکن یہاں میں صرف ایک کرامت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حافظ صادق صاحب مرحوم و مغفور نے اپنی زندگی میں حضرت سید شاہ حماد احمد صابر قادری علیہ رحمت و رضوان سے اس کرامت کا ذکر کیا کہ میں بسکھاری کے چوچھا شریف فیض آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں کے صاحب سجادہ حضرت اللہ مولانا سید شاہ عبدالحی چشتی قدس سرہ کے برادر مولانا سید محمد ایوب صاحب اور دیگر چند اشخاص بغرض شکار جنگل کی طرف گئے اور شیر کے مارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق جگہ لے کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیر نکلا۔ مولانا سید محمد ایوب صاحب نے شیر پر بندوق سے وار کیا، لیکن بندوق کی گولی شیر کو نہیں لگی۔ شیر دہاڑے مارتا اور چھلانگ لگاتا ہم لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ ہم لوگوں نے یقین کر لیا کہ جان اب خطرے میں پڑ گئی۔ جناب حافظ صادق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت سید شاہ انیس احمد قادری کو دیکھا کہ آپ فوراً تشریف لائے اور شیر کو پکڑ لیا۔ شیر مجبور ہو گیا۔ ہم لوگ اس کے حملے سے بچ گئے اور امن و سلامتی کے ساتھ قیام گاہ کی طرف واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید شاہ انیس احمد قادری نے شہر اورنگ آباد بہار کے جناب سید شاہ ضمیر الدین قادری کی بڑی صاحبزادی سے نکاح فرمایا، جن سے 4 صاحبزادے اور 7 صاحبزادیاں عالم وجود میں آئے۔ صاحبزادوں میں بڑے حضرت مولانا سید شاہ منیس احمد قادری اور دوسرے حضرت علامہ حکیم سید شاہ رشید احمد قادری اور تیسرے حضرت سید شاہ سمیع احمد قادری اور چوتھے حضرت سید شاہ جنید احمد قادری رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا کہ پورے 46 سال تک مسند سجادگی پر قائم رہ کر رشد و ہدایت اور خدمت خلق بذریعہ حکمت انجام دیتے رہے، اور اخیر وقت میں آپ نے اپنے صاحبزادوں اور خاص لوگوں کو اپنے قریب بلایا اور جو عنایت کرنی تھی وہ عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہنا اور حضور کی شریعت کی نگہبانی میں اپنی زندگی کو وقف کر دینا، کیونکہ یہی طریقہ میرا اور میرے تمام اسلاف کا رہا ہے، اس سے جدا مت ہونا۔ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ اپنے جانثار مریدین و متوسلین و محبین کو بلکتا ہوا چھوڑ کر شب جمعہ بوقت صبح صادق 4 رجب المرجب 1364 ہجری کو آپ یکایک اپنے بستر علالت پر مسکراتے ہوئے حاضرین کے سامنے ایک بالشت اونچے ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی پیدائش اور آپ کا وصال دونوں کا وقت، دن اور تاریخ ایک ہی ہے، صرف سال کا فرق ہے۔ آپ کا عرس پاک ہر سال بلا ناغہ خانقاہ قادریہ ابداریہ سلیمانیہ رشیدیہ کے زیر اہتمام میاں محلہ داؤد نگر ضلع اورنگ آباد بہار میں بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ وفا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔